السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اللہ کہتا ہے، اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 کا مطلب 70 گنا نہیں ہوتا ہے، لامحدود میرے اللہ ہم بندوں سے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر پائیں گے یا نہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، ساری چیزوں کو ملائیں گے تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلے گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے، بسم اللہ سے دوسری گارنٹی، اللہ کے میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں۔ پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ الرحمن الرحیم دوبارہ تقریر ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے سزا کا بھی ایک رکھا ہے نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سمجھیں گے، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین، پھر یہ بھی دیکھ یاد رکھنا کہ میرے پاس سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کریں گے کہ ابھی ساری باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان لفظوں نے ایسا کر دیا ہے جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، یا اللہ میں صرف تجھے ہی پکارتا ہوں مدد کے لیے، تو کسی اور کو نہیں پکارتا ہوں مدد کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا جات بھائی، جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو مدد کے لیے، صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوائے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یا یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینے، تو میرے نبی نے قرض اٹھائے، میرے نبی نے زنا پہنی، میرے نبی نے تروال اٹھائے، لیکن وہ کام جو براہ راست ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے صرف اللہ کو پکارا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اولیاء فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتح ہے، اور سورہ فاتح کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں کہ میں نے پہلے شروع میں بتا چکی ہوں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، ہم لوگ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، تو اللہ نے ہم پہ یہ دعائیں ہم پہ فرض کر دی ہیں کہ تم نے یہ مانگنا ہے، کیونکہ تم اندھے ہو، جاہل ہو۔ اہدناس کتنی ضروری ہے، میں کہتا ہوں روٹی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، کپڑے مانگو، جائیداد مانگو، پراپرٹی مانگو، کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی ہے کہ میرے بندے، اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو گیا، میں یہ تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں، صراط المستقیم۔ اہدناس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہ سیدھی جگہ جا کر پہنچ جائے۔ تو عربی لوگوں کو یہ بھاشا سمجھ میں آتی تھی، مطلب محاورے والی، اور ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ لوگ سن کر عربی لوگ ہل گئے کہ یا اللہ تو نے کیا کمال بول دیا۔ وہ تو عبدو ذاہل سے پوچھا گیا کہ خلیل سہراب نے سچ بتاؤ مجھے، محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کہا یا اللہ کی قسم سچے ہیں، میں نہیں مانوں گا۔ بنو حسیب سے
مقابلہ کروں گا لیکن نہیں مانوں گا۔ اہدنس یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط سیدھے راستے جس میں کوئی کھڈا نہیں ہوتا ہے، آسانی سے چلے جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں موٹرس وے، ہے نا، بنائے تو آسانی دے دے اللہ۔ تو الذین علمت علیہم، نام اس کو بوٹے کو کہتے ہیں جس میں سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی ہے، سارے سدا بہار رہتے ہیں، سرسبز رہتے ہیں۔ نمتا یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ہوتی ہے، سرسبز بھی ہو، ہر چیز ہو، اس راستے میں آسانیاں ہو، اللہ کی رحمت ہو، وغیرہ وغیرہ اس نام کے اندر میں موجود ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہیں گے جو آمین، زور سے کہے آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ مانگو گے مجھ سے سیدھے راستے دکھا۔